सियासी सूरत हाल जो बड़ी ख़राब हो चुकी है या दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि मैं दोनों का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, हुकूमती बेंचेस का भी और अपोजिशन का भी। एक के लिए अच्छी है, एक के लिए नासाज है। एक तरफ अंदरून खाना ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में बैकडोर राब्ते बहाल हैं, जो कि यकीनन नवाज लीग के लिए कोई आइडियल सूरत हाल नहीं होगी। दूसरी तरफ जमात इस्लामी इस्लामाबाद में धरना दिए बैठी हुई है और हुकूमत ने IPP से मुआहदों की मनसूखी पर साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ बलूचिस्तान में एहतजाज, पाक फौज पर हमले, पारा चनार में अमन के हालात जो हैं वो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उनकी, और KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, जो यकीनन कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है ना। जी बिल्कुल। और फ़हीम, इन सब के दरमियान सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इन हालात से कैसे निपटेगी और पब्लिक की जो असल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ कब आएगी। और हमारे साथ जो नून लीगी रहनुमा भी कुछ ही देर में अली गौहर भी मौजूद होंगे और उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। तो और अली गौहर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ओके। अली गौहर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर और वेलकम टू द शो। वक्त देने के लिए शुक्रिया सर। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को कैसा देखते हैं? ये यकीनन आइडियल सूरत हाल तो नहीं है। जो अंदरून खाना जो इतलात आ रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक भी हैं। जमात इस्लामी का एहतजाज, मस्तूंग में एहतजाज, पारा चनार में जंग का सा माहौल, KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमले, ये सूरत हाल अच्छी तो नहीं है। इसे हुकूमत जो है वो कैसे निमट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को हमेशा से चैलेंजेस का सामना रहा है और ख़ास तौर पर PMLN की जब भी हुकूमत आई है, कभी लोड शेडिंग के चैलेंजेस रहे, कभी महंगाई के चैलेंजेस थे, कभी जो है वो और दीगर दहशतगर्दी का चैलेंज भी रहा साबका दौर में। लेकिन ख़ास तौर पर जो अभी हालात हैं वो आपने ठीक कहा, कोई भी सियासी पार्टी हो उसको बिल्कुल ये तो उसका जमहूरी हक है कि वो अगर पुरअमन एहतजाज करे तो वो उसका बुनियादी हक है। और मेरा ख्याल है कि इससे हुकूमत को घबराने की बजाय हुकूमत को भी एक गाइडेंस मिलती है और ये एक जमहूरी तरीका भी यही है। लेकिन अगर किसी प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, 9 मई जैसे वाक़यात किए जाएं, मुल्क का अमन व अमान ख़राब किया जाए, हालात को छोड़ टाट किया जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल चैलेंजेस पाकिस्तान के हमेशा रहे हैं, हमारी जब भी हुकूमत बनी तब भी रहे हैं। लेकिन हमें वो वक्त याद है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो ये तमाम चैलेंजेस थे। 5 साल तो नहीं मुकम्मल हुए, 4 साल उनको मिले और 1 साल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर फिर उनको नाअहल किया गया। इसके बावजूद PMLN की हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। अभी जाहिर है कि तारीख के सबसे बड़े कर्जे PTI की हुकूमत ने लिए, वो उस वजह से और लेके उनको पाकिस्तान में लगाने की बजाय कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो IMF के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये पहले 1-2 साल मेहनत के हैं, फिर इंशाल्लाह समरात आने शुरू होंगे और मुआशी तौर पर हालात बेहतर होंगे। और जहाँ तक दहशतगर्दी है उसके लिए हम जो है वो पूरी, मैं समझता हूँ कि कौम एक पेज पर है और ख़ास तौर पर हमारे वो इदारे और पाक अफवाज जो सरहदों की हिफाजत करते हैं और कुर्बानियाँ भी देते हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत और तमाम हमारे इदारे एक पेज पर हैं और कौम भी। और जाहिर सर, चंद ज़राए के हवाले से एक इंतहाई खौफनाक इतला ये आ रही है कि शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ या तहरीक अदम एतमाद का जो नुक्ता है उसका आगाज़ हो गया है। बैकडोर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के राब्तों का अभी दावा कर रही है, मतलब हमें ज़राए से पता चला है, आप तस्दीक कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग या चिंगारी होगी ज़रूर होगी। देखें, जिस वक्त वफाक में जाहिर है कि जो हुकूमत बनी है वो इत्तेहादी हुकूमत है और पंजाब में हमारी वादे बरतरी है, पंजाब के सूबा में। और वफाक में तो जिस वक्त हुकूमत बनी है वो भी आपको पता है कि PMLN ने जिस तरह से कि अपने वोट बैंक का ख्याल नहीं रखा, बल्कि पाकिस्तान को संभाला उन हालात में कि जब पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे।
تو ہم نے تو اس وقت بھی آفر کیا تھا کہ اگر کوئی اور حکومت بنانا چاہتا ہے تو بنا لے، لیکن ظاہر ہے اگر پی ایم ایل این بھی اتحادی حکومت نہ بناتی تو پھر پاکستان ایک اور سیاسی بحران کی طرف چلا جاتا۔ اچھا، یہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یا کوئی پاکستان میں خاص بڑی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اگر آئے بھی کوئی چیز جمہوری طریقے کے ساتھ آئے تو ہم آج بھی کہتے ہیں اگر کوئی حکومت بنا سکتا ہے تو وہ بڑھ کے لگانے کی بجائے حکومت بنائے۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اور اس کے نون لیگ کے ساتھ سیاسی تعلقات ٹھیک ہے۔ اس قسم کی افواہیں چلتی رہتی ہیں، کوئی اتحادی جو ہماری پارٹیز ہیں فی الحال ان میں سے ہمیں کچھ ایسے واضح قسم کی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے ہم کہہ سکیں کہ وہ حکومت سے الگ اور اتحاد بنا رہے ہیں۔ ٹھیک سر، تو جماعت اسلامی جو ہے آئی پی پی سے معاہدے ختم کروانا چاہتی ہے، کل سے کراچی گورنر ہاؤس میں احتجاج شروع ہو جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی حکومت معاشی پالیسیز پر ناکامی کا سامنا کر رہی ہے یا ابھی بھی امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور بجلی کے بلز کا مسئلہ جو ہے وہ قومی مسئلہ بن چکا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کوئی موجودہ حکومت نے تو نہیں کیے، یہ سابقہ تمام حکومتوں میں کیے۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 سے 18 تک کی گورنمنٹ تھی، سب سے بڑا جو کرائسس تھا ملک میں اور چیلنج تھا وہ انرجی کا تھا، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے بھی بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے اور پورے پاکستان میں 5.5 روپے اور 6 اور 6.5 روپے تک بجلی کے یونٹ کا ریٹ تھا۔ یہ ظاہر ہے جب آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ملک میں ایک سلیکٹڈ حکومت قائم کی گئی اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر ان لوگوں نے پاکستان کے روپے کو بھی بہت زیادہ ڈیویلیٹ کیا اور مہنگائی کا بھی جو بڑھنے کا سلسلہ ہے وہ بھی انہی کے دور سے شروع ہوا۔ تو اب ظاہر ہے موجودہ حکومت کے لیے چیلنج تو ہے، لیکن آئی پی پی کے معاہدے تو ختم نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی آئی ایم ایف کے ساتھ، بلکہ اس طرح تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بین الاقوامی لیول پر ان کی گارنٹیز ہوتی ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے آلریڈی ایک وفد چائنا بھی گیا ہوا ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے قرضے کچھ یہ ادائیگیاں جو ہیں ان کا شیڈول سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن آپ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں کہ عالمی سطح پر تو یہ معاہدے فوری ختم نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ایک عام پاکستانی کو کیسے سمجھ آئے گی؟ وہ تو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بجلی کا بل دے رہا ہے ورنہ لائن کٹ جائے گی، بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ میرا سوال انتہائی سادہ ہے حضرت کہ اگر بڑے شہروں میں لوگ ایک ساتھ سڑکوں پر نکل آئے تو حکومت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ لوگ تو شدید غصے میں ہیں۔ دیکھیں عوام کے احتجاج اور اس سے تو مطلب ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اگر جمہوری اور پرامن ہو تو اس میں تو کوئی مطلب قدغن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگ عوام کو اکسائیں اور ان کا مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا ہو تو ان کی تو سرکوبی کی جائے گی، لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک پیکج کا اناؤنس کیا ہے جس میں سولر جو ہے جو جن کے 300 یونٹ تک یا 200 یونٹ سولر انرجی پر ان کو 5 وہ مطلب ہے پاور کا جو KVA کا وہ جو دیا جائے گا سولر یونٹ، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کافی لوگوں کا یہ ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے، خاص طور پر کسانوں کے لیے بڑا اچھا پیکج دیا ہے اور عوام اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت ایک عوام دوست حکومت ہے، اگر کہ معاشی حالات کافی خراب سابقہ ادوار سے ہی ہم کو ملے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کسی حد تک عوام اس چیز کو سراہتے بھی ہیں اور آنے والے کچھ ٹائم میں حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ظاہر ہے اس معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی۔ سر آپ ایک سینئر سیاسی رہنما ہیں، میں ایک دوسرے سیاسی رہنما کا بیان جو ہے وہ کوٹ کرتے ہوئے لفظ آئینی بریک ڈاؤن کا استعمال جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ سر آپ کی سیاسی بصیرت کیا دیکھ رہی ہے اس معاملے میں؟ خدا نخواستہ ایمرجنسی کا نفاذ یا مڈ ٹرم انتخابات، کیونکہ صورتحال غیر یقینی ہے اور جو بھائی کا قتل کر رہا ہے وہ میں نے مثال نہیں دی ہے، یہاں واقعی ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے۔ بالکل دیکھیں مجھے تو کوئی ایمرجنسی یا مڈ ٹرم الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ جس پہ رائے میں بات کی آپ کا اشارہ خواجہ آصف صاحب کی طرف ہے،
لیکن دیکھیں حالات یہ ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث ہے اور جس نے پاکستان میں ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے اور پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات جو ہیں ان کو ہمیشہ انہوں نے سوبتاج کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کی کہیں نہ کہیں سے تو سہولت کاری ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ریاست کو اس بات پر بھی شدید تشویش ہے کہ جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ان کو سزائیں کے بجائے سہولت کاری والے جو مطلب ہے کہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر جو اصل مجرمان ہیں وہ پر وقت کیفر کردار تک پہنچے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان زیادہ ترقی کرے گا، اور یہ صرف پی ایم ایل این کا نہیں، یہ تمام اداروں کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی بہتری، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان میں انصاف، پاکستان کے ساتھ انصاف کرنا بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو وہ تمام اداروں کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو دوبارہ لکھنے کی بجائے قانون اور آئین کے مطابق جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، ایسے ناصر کی سرکوبی کریں۔ جی بہت غور صاحب آپ نے وقت دیا اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سیاسی طور پر کلیئر ہوئی ہیں نا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔